بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات کو ہمارے اس ملک کے پاکستان کے چیف آف اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے واعظ کیا، خطاب کیا، لیکچر دیا۔ اس میں خاص کر کے اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان پر جو ہے انہوں نے گفتگو کی، تفصیلی گفتگو کی۔ اب واضح ہے کہ لوگوں کے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دی ہیں، کیا عزت دی ہے اور کیا قدر و منزلت دی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت جو ہے دونوں حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، اور یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، نوع انسانی کی جو تخلیق ہے، اس میں دونوں کا عمل دخل ہے۔ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور پھر یہ اولاد کا سلسلہ بنا، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی وہی آدم و حوا، دونوں سے جو ہے انسان کی تخلیق ہوئی، پھر قبائل بنے، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے، جو قدر و منزلت والا ہے، وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ اگر تقوی عورت کے اندر ہو تو وہی اللہ کے ہاں محترم ہے، اگر تقوی جو ہے وہ مرد کے اندر ہو تو وہی اللہ کے ہاں محترم ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں قدر و منزلت، احترام کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اس میں جنس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، چاہے وہ جنس مرد ہو یا جنس عورت ہو۔ اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی تو اسے زندہ دار گور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اور بلکہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ وہ چھپتا ہوا، اپنا چہرہ چھپاتا ہوا جو ہے بھاگ جاتا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، خاص کر کے بیٹیوں کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احکام بیان کیے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوں تو جو ہے چھپتے پھرو، تمہارے ندامت و شرمندگی کا ذریعہ بنے، تو فرمایا نہیں۔ اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے، گفٹ ہے جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس بچی کو جو ہے زندہ دارگور کیا گیا، لوگوں نے جو ہے اسلام سے دوری کی وجہ سے جو ہے مار دیا، قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارا جرم کیا تھا؟ یہی عورت ہونا جرم ہے کوئی، جس وجہ سے جو ہے تمہیں قتل کیا گیا۔ تو الغرض اسلام نے جو ہے عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں، اور خاص کر کے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی سے ملنے کے لیے آتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہمارے لیے پیغام تھا کہ جس طرح بیٹے اہم ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی اہم ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کے حوالے سے، اللہ کے قرب کے حوالے سے، اللہ کے محبت کے حوالے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اعمال صالح مرد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قرب والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت و عظمت سے نوازتا ہے، قبر میں بھی اسے خوشی اور راحت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اعزاز سے نوازے گا، جیسے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ۔
عمل صالح کرنے والا کوئی خاص جنس نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی جو ہے عطا فرمائیں گے، تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اور پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمے کی دعوت دیتے ہیں، تو جس طرح مرد جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، خواتین بھی، یعنی والسابقون الاولون جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر ہیں، اس سے پہلے حضرت خدیجہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جو کلمہ پڑھنے کے اجازت حاصل کرتی ہیں اور والسابقون الاولون میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مرحلہ، چاہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہے، تو وہاں جس طرح مرد جا رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسی طرح خواتین بھی شامل ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف وہ بھی خواتین بھی شامل ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں انہیں اذیت دی جاتی ہے، جس طرح مردوں پر جو ہے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی ان مظالم کو برداشت کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنا ابو جہل جو ہے وہ ظلم ڈھاتا ہے جس کا انسان جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سارے صحابہ جو ہے موجود ہیں، 1 لاکھ سے زائد، 1,25,000 یا اس سے کم و بیش اتنی کثیر تعداد صحابہ کرام کے موجود ہیں، کبار بھی ہیں، صغار بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھنا ہے، عورتوں کو حیثیت دینی ہے، عورتوں کو قدر و منزلت دینی ہے۔ فرمایا فإنہن عندکم اوان، فرمایا کہ یہ تمہاری جو ہے وہ ساتھی ہیں، معاون ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم ان کے مالک نہیں ہو، یعنی اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ لونڈی جو ہے وہ گھر کے لے کر کے ہے اس کے مالک ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد و پیمان ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہاری بیوی بنی ہے، تم اسے لے کر کے آئے ہو، اور ان کی شرمگاہیں جو ہے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق جو ہیں اچھے ہوں، جن کا کردار، جن کا رویہ، جس کی طرز زندگی جو ہے اچھی ہو۔ اور پھر فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، والد بیٹیوں کے ساتھ، شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ، اور اسی طرح باقی جو بھی رشتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، یا اللہ مجھے جو ہے جتنی میری طاقت ہے مجھے مکلف بنا کس کے، یتیم یعنی جو کمزور طبقہ ہے، یتیم کمزور طبقہ ہے، سارا نہیں ہوتا، ظاہری طور پر والد نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے، ہر ایک شخص ان پر مظالم ڈھا رہا ہوتا ہے، تو کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عورت، تو یا اللہ یہ کمزور طبقہ ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے جو ہے یا اللہ جو مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے مجھے مکلف بنا۔ واضح ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، یتیم کے بھی اور عورتوں کے بھی۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوئے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کا چلنا بھی مشکل ہو گیا، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس ظاہر دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں، بہت تشریف لاتے ہیں، اور سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، واعظ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایھا الناس اللہ اللہ فی الصلاۃ، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، نماز کے بارے میں جو ہے اللہ کے اس حق کا جو ہے خیال رکھنا ہے، نماز ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا ہے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی، نماز کا ذکر جو کہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں ہے، بدنی عبادت ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء اوصیکم بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے بارے میں جو اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ ایسا نہ ہو کہ اوروں کو تکلیف دے کر کے، عورتوں کو تکلیف پریشان کر کے اللہ کی ناراضگی نہ مول لو۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، پھر خاص موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ذکر کیا ہے۔
اور پھر آخری گھڑیاں ہیں، آخری دن ہیں، ایک دو تین دن پہلے، وصال سے دو تین دن پہلے بیماری کی مشقت میں، تکلیف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، نماز کے ساتھ جو ہے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم رشتے بنائے۔ عورت جو ہے ماں کی صورت میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر خاص کر کے فرمایا ماں کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ باپ کے احسانات بھی ہیں، لیکن ماں جو ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اس کے پالنے کے حوالے سے جو تکالیف اٹھاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی تفصیل جو ہے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اموں کا، پھر پوچھتا ہے، پھر اموں کا، پھر پوچھتا ہے، پھر اموں کا، تین مرتبہ فرماتے ہیں تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ جہاد کی اجازت لینا چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ زندہ۔ فرمایا جاؤ ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کی خدمت میں جو ہے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ شخص پھر سامنے آتا ہے، وہی سوال کرتے، پھر بھی آپ فرماتے ہیں تمہاری ماں، بائیں طرف آتا ہے، دائیں طرف یعنی چاروں طرف آتا ہے، یہی سوال دہراتا ہے کہ مجھے جہاد کی اجازت دیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تو ماں کی خدمت کر کے تم جو ہے وہ جنت کو پا سکتے ہو۔ تو اور خاص کر کے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے انہیں مارنے سے منع کیا، یہاں تک کہ جو ہے کافروں کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، جنگ کی صورت میں بھی منع کیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا، انہیں قتل نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ الخط بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم عورتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، ان کے حقوق کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ہماری زندگی میں تضاد ہے، یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو اپنے فیملی کے لوگ خواتین ہیں یا جو اپنے تعلق والے ہیں ان کی فیملی کو اہمیت دیں گے، لیکن عام آدمی کی فیملی کو، عورتوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے جیسے ہم اپنی بیٹی، بہن، ماں، بیوی کا خیال رکھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص انہیں جو ہے اذیت و تکلیف دے، تو ہم نے خاص کر کے وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر برآ جمع ہیں انہیں دوسروں کی عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر برآ جمع ہے انہیں زیادہ حساب دینا ہوگا عام انسان کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔